جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی اور جانثار ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ، اعوان اور انصار سے بڑھ کر ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس اور بابرکت جماعت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ کسی انسان کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ مل جانا ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، ان کو پڑھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ ہیں وہ اپنے مقام اور درجے کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر، لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کو ذو النورین کا خطاب ملا، بلکہ تاریخ ابن اساکر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مطابق ان کا لقب امیر المؤمنین، ذو النورین، صاحب الہجرتین، زوج ابنتین اور قدیم الاسلام ہے۔ میری مراد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، اور ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ان کو قدیم الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی پہ درپے کی، یعنی کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں گزرا کہ جس نے ایک ہی شخصیت سے اپنی 2 لفظ جگر کی شادی کی ہو، سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، اور جب یہ اپنی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی تو پھر اپنی دوسری لفظ جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب ملا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صحابہ کرام میں سے بعض شخصیات کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کے اوپر اعتراض کیا جائے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے یا ان کے اوپر سب و شتم کیا جائے، تو پھر ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا تھا۔ اور یہ عثمان یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے متعدد مواقع پر جنت کی بشارت دی، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا،
اب باغ کا دروازہ بند تھا، تو اسی دوران جو ہے وہ دروازے پر کوئی شخص آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، جو شخص آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سناتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ اندر آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، اس کو بھی جنت کی بشارت دو کہ جو اب آیا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. تیسری مرتبہ دوبارہ کوئی شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دو اور ساتھ اس کو اس آزمائش سے بھی آگاہ کرو کہ جس میں وہ مبتلا ہوگا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو موسیٰ ان کو وہی پیغام سناتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو آزمائش آنے والے وقت میں آپ آزمائش کے اندر مبتلا ہو. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آزمائش آئے گی تو پریشانی کا اظہار کریں، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، بلکہ کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے. تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ اگر مشکل آ جائے گی تو مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ بھی میری مدد کر دیجیے یا میں فلاں سے مدد کا مطالبہ کروں، بلکہ صرف ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آزمائشیں آ جایا کرتی ہیں اور مومن کے لیے آزمائشیں تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر انہوں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. اور اس واقعے کے اندر یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری تین شخصیات کو جنت کی ضمانت دی ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ. اور آپ کہاں پر ہیں؟ آپ احد پہاڑ کے اوپر ہیں. آپ احد پہاڑ کے اوپر گئے، آپ کے ساتھ یہ شخصیات ہیں کہ اسی دوران احد پہاڑ حرکت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ اے احد اس کو ساکن ہو جا. کیوں؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تمہارے اوپر اللہ کے نبی ہیں، وَصِدِّيقٌ اور صدیق ہیں، وَشَهِيدان اور 2 شہید تمہارے اوپر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جو 2 شہید ہیں ان سے مراد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ دونوں خلیفہ وقت تھے لیکن ان کو شہید کیا گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں. تو محترم بھائیو، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ بالخصوص جن لوگوں نے انتشار پھیلانے کے لیے خلیفہ وقت کو شہید کیا اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، آج اسی طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور وہی لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی اور ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دور خلافت کے اندر بھی ان کے اوپر یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ اپنے قریبیوں کو نواز دیتا ہے اور اسی طریقے سے دیگر باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی گئی. آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت ہے کون؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. جیسا کہ ابو عبد الرحمن
السلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے. یہ ابو عبد الرحمن السلمی کون شخصیت ہے؟ یہ تابعی ہے، یعنی صحابہ کرام کے شاگردوں میں شامل ہے. تو یہ بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایسے لوگوں سے سیکھا ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتے تھے اور جب تک ہم ان 10 آیات کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے، جو کچھ ان میں بیان کیا گیا ہے احکامات، ان کے اوپر عمل نہ کر لیتے تھے، ہم اگلی 10 آیات نہیں سیکھتے تھے. اور یہ جو جماعت ہے یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. اور ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اساتذہ ہیں ان میں ایک شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شامل ہے. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان بھی انہی ہستیوں میں شامل ہیں کہ جو قرآن مجید کی نہ صرف تعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ اس پر عمل کرنے کو بھی سیکھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے صرف قرآن مجید کا علم نہیں بلکہ قرآن کا عمل بھی حاصل کیا. قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا. اور یہی تابعی ابو عبد الرحمن السلمی ہے کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جو حدیث کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو آگے سکھائے. یہ ہے بہترین. دنیا کی کوئی وزارت، دنیا کا کوئی عہدہ اور دنیا کی کوئی سیٹ یہ بہترین ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا. اور عملی طور پر نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا نا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے امامت کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے جب منتخب کیا تو کس شخص کو منتخب کیا کہ جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم تھا. اور یہ کون ہے؟ یہ عمر بن سلمہ ہے، جو خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 7 سال یا 8 سال، بعض روایت کے مطابق 6 سال یا 7 سال تھی کہ جب قوم کے لوگوں میں دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے تو مجھے قرآن مجید کا علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو امامت کی ذمہ داری سونپی. اب ہونا کیا چاہیے کہ جب یہ احادیث ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کے اوپر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. اچھا جی مگر یہ یوں اور یہ کیا ہو گیا نا، حکم آ گیا، حدیث ہمارے سامنے، اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دینا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی اس انداز سے تربیت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا تھا کہ قرآن مجید کو لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یہ واقعہ روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب تھا تو ایک بدبخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ پر تلوار کا وار کرتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کا مصحف کھلا ہوا تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیتے اور وہ ظالم آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ تم نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے کہ جس نے قرآن مجید کی سب سے پہلے جو مفصل صورتیں ہیں ان کو لکھا تھا اس ہاتھ سے. اور مفصل صورتیں کون سی ہیں؟ یہ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک، قرآن مجید کے آخر تک یہ ہے قرآن مجید کی مفصل صورت. تو یہ آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو لکھا تھا. تو ظالموں نے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت اہم کارنامہ یہ تھا کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو جمع کرنے والے، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. یہ بہت اہم کارنامہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے
کہ آج اگر قرآن مجید کو نظر آتش کیا جا رہا ہے تو ہمارے حکمران قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا محض صرف برائے نام ایک احتجاج ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے اور اپنی عوام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں فلاں دن جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، اس کے خلاف آپ احتجاج کریں؟ نہ محترم بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر اقدامات کیے کہ جب لوگ قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اختلافات کا شکار ہو رہے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کریں، قبل اس کے کہ یہ لوگ بھی ویسے ہی آپس میں اختلافات کرنا شروع کر دیں کہ جس طرح یہود و نصارہ آپس میں اختلافات کا شکار ہوئے اپنی الہامی کتابوں کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور قرآن مجید کے مصاحف کو جو صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا اس کو اکٹھا کیا گیا، اور قرآن مجید آج ہم تک جس حالت میں موجود ہے اس میں بہت اہم کردار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور باقی جو مصاحف لوگوں نے اپنے پاس لکھ رکھے تھے ان کو طلب کر دیا اور امت کو ان مصاحف کے اوپر جمع کر دیا جو انہوں نے سرکاری طور پر تیار کروایا۔ لیکن آج بدقسمتی ہے، قرآن مجید کے حوالے سے بنیادی جو معلومات ہیں آج ہم اس سے بھی آگاہ نہیں۔ یہ کام سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا کہ جو قرآن مجید کی آیت جو سورت نازل ہوتی اس کو لکھواتے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا ایک صحیفے کی صورت میں ایک ہی جگہ پر، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کیا، اور وہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی مختلف قراءات کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو ایک جگہ پر مختلف مصاحف کی صورت میں انہوں نے جمع کیا۔ تو آج ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ قرآن مجید کو نظر آتش اگر کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہاں ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ رمضان آیا تو میں نے قرآن مجید کو کھول لیا، یا کسی طریقے سے ایک سال کے بعد یا مختلف مواقع کے اوپر میں نے دکان اپنی جو ہے اس کا آغاز کیا، اپنے دفتر کا آغاز کیا تو برکت کے لیے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا، یا میرے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو میں جو ہے وہ چند پارے قرآن مجید کے پڑھ لوں یا کسی سے پڑھوا لوں، یہ بخشش کے لیے، اصحار ثواب کے لیے، یا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو رخصت کرنا ہے تو وہ قرآن مجید کے سائے میں رخصت کروں۔ یہ تمام کی تمام خرافات ہم نے اختیار کر لی، اور جو قرآن مجید کا اصل مقصد تھا اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ آج کافروں کو، بدبختوں کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن قرآن مجید کو نظر آتش کریں اور معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج پورے 2 ارب مسلمان مار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نتیجہ دیکھنا چاہیے نا، آج یہودیوں کا ایک اہم واقعہ ہولوکاسٹ نامی اگر آج کوئی اس کا انکار کر دے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے، اور یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 16 ملین کے قریب دنیا میں بسنے والے یہودی، اور آج اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو ان سے کس قدر زیادہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر گھر کے اندر قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ ایک آیت قرآن مجید کی اگر ہم پڑھیں، خود اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، قرآن مجید کے ترجمہ کلاسز ہیں اگر ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر شرکت کریں۔ لیکن آج ہمارے ہاں اس طرف رجحان کم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہم تحفظ صحیح معنوں میں کر سکیں تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتے، جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے اگلی 10 آیات کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ تو علم اور عمل قرآن مجید کے اوپر آج کسی طریقے سے قرآن مجید کا تحفظ ہو سکتا ہے، مگر نہ باتیں ہیں، دعوے ہیں، احتجاجات کی صورت ہے، یہ تمام کی تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل کام کرنے والا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اور اسی طریقے سے جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اہم پہلوؤں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر